نہیں ویسے وہ تو خیر میرے نزدیک ابھی بھی کم گرے ہیں. اچھا. یہ بھی کچھ دنوں میں آپ کو مزید نظر آئے گا. یہ جو معاہدہ نہیں کہتے کچھ وزیر, ہمیں تحریری گارنٹی چاہیے کہتے ہیں نا. سر یاسین ملک کا کوئی خط تھا میاں صاحب کے نام پہ, وہ جعلی تو نہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے ان صوبائی وزراء سے یہ گزارش کروں گا کہ قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات بار بار نہیں آتے. اپرچونٹی کمز ونس ان اے لائف ٹائم. یہ ماحول نون لیگ کو نہیں ملا, بدقسمتی سے نہیں ملا. دعا بھی ہے اور ایز اے پولیٹیکل ورکر جس رفتار سے کام آگے بڑھ رہا ہے, امید کی جا سکتی ہے کہ 23 مارچ کو اناؤنسمنٹ کی حد تک تو ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی اس کو اپنے آپ کو الگ نہ سمجھے, صوبائی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات کر, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, پروگرام ہے ٹاکرا, اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خصوصی مہمان ہیں اور لا نائنگ ہیں. بڑے زبردست ان کا ایک ایکسپیرینس ہے گلگت بلتستان کے آئینی معاملات کے اوپر. سابق صوبائی وزیر قانون, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور معروف قانوندان ایڈوکیٹ اورنگزیب. سر ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. پیش رفت بتا دیں سر آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے. شکریہ آپ کا. اور یقیناً ٹاپک ایسا ہے کہ جس پہ ہر سیاسی سماجی کارکن گلگت بلتستان کا ہر خاص و عام آدمی اس بارے میں بات چیت کرتا ہے اور بڑی توجہ سے. پیش رفت یہ ہے کہ ایز اے جماعت ہم سے جو عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے جو فروغ نسیم صاحب ایک ورکنگ کر رہے ہیں, جس میں ہماری پارلیمنٹری کمیٹی ہے, ہمارے ممبر غلام محمد صاحب اس میں شامل ہیں, اور پارٹی کی مشاورت سے وہ اپنا موقف اس کے سامنے رکھتے ہیں, تو ہم بڑے ہوپفل ہیں کہ معاملات جلد از جلد ان کمیٹیوں سے نکل کے, ان منسٹریز سے نکل کے 257A کے ذریعے عبوری آئینی سٹیٹس جس کو ستعزیز صاحب نے ایک وے فارورڈ بتایا تھا, وہ عملی طور پر نیشنل اسمبلی تک پہنچے گا. لیکن انفارچونیٹلی اس میں نون لیگ, اس میں پیپلز پارٹی انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. لیکن یہ جو ایک سلیکٹڈ ٹولہ گلگت بلتستان میں ایک رکھا گیا ہے, ان کی نیتیں میڈیا پر آ کے اپنے آپ کو محب وطن بتانا اور بیک ڈور سے 2.5 سال کی مراد اور اس کے لیے کوششیں کرنا, فروغ نسیم اور بابر رحمان صاحب کے دروازوں پہ کھڑے رہنا. اور کل ایک خبر ملی کہ ایک جو کمیٹی بنی تھی جو ٹرانزیشنل پلان کے حوالے سے, اس میں چند وزراء نے, میں سب کا نام نہیں لوں گا, پی ٹی آئی کے ہمارے چند وزراء نے 2.5 سال کے عرصے کو جو ان کا رہ جاتا ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے کوئی امینڈمنٹس پرپوز کی ہیں, ریکمنڈیشنز دی ہیں, پرپوز کی ہیں. تو یہ انتہائی قابل افسوس. وہ ملبہ تو انہوں نے اس رحیم گل صاحب پہ ڈال دیا, سیکرٹری لا کے اوپر. رحیم گل صاحب ویسے منسٹر لا تو سہیل عباس صاحب ہیں, لیکن شاید ان کے لیے منسٹر لا وہی ہیں. تو کیونکہ یہ بیوروکریسی جو ہے نا جی, ہم نے تو یہ ایکسپیرینس رکھا ہماری 5 سالہ دور میں کہ بیوروکریسی ہمیشہ آپ کی پالیسیز یعنی سٹنگ گورنمنٹ کی پالیسیز کو ٹو کر کے آگے چلتی ہے. لیکن بیوروکریٹ کو جب آپ اپنا ملازم سمجھنا شروع کر دینا تو پھر ایسے ہی حالات بنتے ہیں. سر ویسے آپ کو توقع تھی کہ پی ٹی آئی والے اس حد تک, میں ابھی وہ لفظ اگلا استعمال بولے کھل کے بات کریں, اس حد تک کوئی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وفاق میں بیٹھی ہوئی, میں بات آگے کر دیتا ہوں, اس حد تک گر جائیں گے؟ نہیں ویسے وہ تو خیر میرے نزدیک ابھی بھی کم گرے ہیں. اچھا. یہ بھی کچھ دنوں میں آپ کو مزید نظر آئے گا. یہ جو معاہدہ نہیں کہتے کچھ وزیر, ہمیں تحریری گارنٹی چاہیے کہتے ہیں نا جی, وفاقی کیبنٹ یا صدر پاکستان جی گارنٹی دیتے. میں حیران ہوں ان پہ. یہ ممبر جی بی اسمبلی ہیں, یہ ہمارا ایک کیا امیج, ایک وفاق میں بیٹھے ہوئے جو منسٹریز ہیں یا بیوروکریسی ہے, یہ جو پارلیمنٹیرینز وفاق میں بیٹھے ہیں, ان کے سامنے کیا امیج ہے یار. آپ آئین پاکستان کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں, پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, پہلی دفعہ ہسٹری میں. آپ 257 تو ریاست جموں کشمیر کی بات کرتا رہا ہے آج تک جب سے آئین بنا ہے, آپ تو تھے ہی نہیں. آج آپ کو اس میں 257A کے ذریعے 258 کے ذریعے انسرشن مل رہی ہے, آپ کو آئین میں شامل کر رہے ہیں. آئین سے بڑی کوئی گارنٹی ہوتی ہے؟ میں حیران ہوں. آپ یہ ویسے کنفیوز کرتے رہنا سر, کہہ رہے ہیں کہ NFC میں ہمارا کیا بنے گا, ہمارے سر جی ان کو نا میں آج آپ کو بتاؤں, آج NCP گاڑیوں کا کیا بنے گا. میں آپ کے کیمرے اور آپ میں سب سے جو نا اہم بات یہ تھی کہ 2.5 سال ہمیں جو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے, ہمیں کوئی پوچھے.
میں اس طرف آ رہا ہوں. میں آسان ایک تجویز دیتا ہوں, تجویز جیسے کارکن تجویز دیتا ہوں. ویسے بھی کسی اور سیاسی کارکن کی کسی جماعت کے بڑے یا چھوٹے کی عزت احترام تو ان کے لوگوں کو آتی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس آ کے گالم گلوچ شروع کر دیں گے, آپ جب وہ تشریف لائیں گے, کوئی دبئی میں پھر رہا ہے, کوئی ڈانس پارٹیز میں ڈانس کر رہا ہے, تو گزارش صرف اتنی سی ہے. میں وفاق میں بیٹھے ہوئے, میں پہلے آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں, نہ یہ پی ٹی آئی کی وفاقی نہ صوبائی حکومت کا ڈیسیجن ہے. یہ ڈیسیجن ان کا نہیں ہے, یہ ڈیسیجن ریاست کا ہے. یہ ڈیسیجن ریاست کا ڈیسیجن, یہ ڈیسیجن 20 سپٹمبر 2020 والا جی یہ ریاست کا ڈیسیجن ہے. سب کو اور ریاست کے ڈیسیجن کو کھل کے بات کریے. ریاست میں اور آپ کی ہے جی, ہم اور آپ سب مل کے ریاست ہے. ہم کمپوننٹس ہیں, کوئی زیادہ با اختیار ہے, کوئی کم با اختیار ہے, کوئی میڈیا میں ہے, کوئی جوڈیشری میں ہے, کوئی اداروں میں بیٹھا ہوا ہے. ریاست یہ ڈیسیجن اگر لے رہی ہے تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے. وہ تو آپ کا پلر ہیں, آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں اتنے بڑے ایشو میں. یہ ماحول نون لیگ کو نہیں ملا, بدقسمتی سے نہیں ملا, آپ کو ماحول مل رہا ہے. تو آپ کی سپورٹ میں اگر کھڑے ہیں ادارے, تو آپ تو مزید 2 قدم آگے بڑھ کے اس ایشو کو ریزالو کر رہے ہیں. اگر آپ کو ایسی گولڈن اپرچونٹی مل گئی ہے. لیکن 2.5 سال سر, پھر وہی 2.5 سال. تو خدا را ہم گزارش کرتے ہیں کسی خیراتی ادارے سے, کسی این جی او سے, کسی سے لا کے ان کی جو 2.5 سال کی تنخواہ, مراد, پیٹرول اور جو ٹی اے ڈی ایز ہے نا سر, ہم گزارش کرتے ہیں, بلکہ ریاست سے گزارش کرتے ہیں وہ 2.5 سال ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, تاکہ یہ جو ہر دوسرے دن جی بی ہاؤس کے کمروں میں بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے موبائلز میں اتنے بڑے بڑے بھاشن دے کر اس کو جو کنفیوز کر رہے ہیں, خدا رہے کنفیوز نہ کریں. ان کو 2.5 سال کے لیے ان کی تنخواہیں, مرادیں. پچھلے 3 دنوں سے یہ کنفیوز گروپ جو ہے وہ تھوڑا بیک فٹ پہ ہے. نہیں تو پھر دیکھیں, وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اخلاق کے دائرے میں جمہوری انداز میں پیار اور محبت سے سمجھیں گے تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں سمجھیں گے, نہیں یہ خود کنفیوز تھے یا ہمیں کنفیوز کرے تھے, یہ اس قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, ایک ڈاکومنٹ بنا بڑے بھائی, وہ ڈاکومنٹ کے اوپر آپ کی تمام عوامی نمائندوں کی کمیٹی نے اس پہ کنسنسس آ گیا. وہ ڈاکومنٹ کو آگے بڑھنے دیں, نیکسٹ فیز میں فیڈرل کیبنٹ میں جائے, لا منسٹری سے نکل کے پھر پارلیمنٹ تک پہنچ جائے. بلکہ اس میں ان کو دن رات مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں گزارش کروں گا, کیونکہ نیچے جو وفاق کے اندر جو سیاسی حالات دن بدن چینج ہو رہے ہیں, ایسا نہ ہو وہ ہمارے اس ایشو کو جو آلموسٹ ریزالو ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اس کو ڈیمیج کر دے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں قوم کے بڑے مفاد کے لیے, چھوٹی چیزوں پہ تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ نے دیکھا کل ایک امینڈمنٹ جو انہوں نے پرپوز کیا, یہ کنفیوژن ہے نا. میں ادھر بیٹھ کے آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ کسی نے نہیں سننا, اور لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ ریکمنڈیشنز بھی گلے پڑ گئے نا, تو وہ گلے ہی پڑیں گے, اپنی انسلٹ کروا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اب جیسے بھی ہمارے نمائندے ہیں, اب اپنا آپ کی انسلٹ نہیں ہو رہی, ہماری انسلٹ ہو رہی ہے. جی بی کی عوام وہی کہہ رہا ہوں نا, ہم سب کی انسلٹ ہو رہی ہے. اب ہمارے نمائندے ہیں, اب جیسے بھی ہیں, یہ کوئی بات ہے وہاں جا کے ان کو اس تمام صورتحال کا علم ہے یا نہیں ہے؟ وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے جو سارا کچھ ہو رہا ہے. سر ایک بات بتائیے, سے بیٹھے ہوئے ایک بات بتائیے کہ جب ٹیم اترتی ہے تو کپتان اور کھلاڑیوں کے وہ ہے نا پارٹی ہے, جب نیچے 11 کھلاڑی اترتے ہیں تو ٹیم کپتان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس فیلڈنگ کو کہاں سیٹ کرنا ہے, کس نے وکٹ کیپنگ کرنی ہے, کس نے بالنگ کرنی ہے, کس نے اوپننگ کرنی ہے, نہیں پتا ہوگا. میرا خیال میں پتا ہونا چاہیے, لیکن ہوگا کیوں, مطلب کوئی یہ سر وہ بھی تو ووٹ لے کر آئے نا. اچھا اور چیف منسٹر ہر روز بنتا ہے بندہ. یہ مسئلہ ہے, لیکن 2.5 سال کی قربانی کا سب سے پہلے چیف منسٹر نے سر, یہ تو آپ مان لینا. نہیں بالکل ہے, وہ اوپنلی کہتے ہیں, اب اندر کا تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ ان کے کیبنٹ کے لوگ یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. منسٹرز ہیں وہ باغی ہو گئے ہیں سر, باغی ہو گئے ہیں تو طریقہ بڑا آسان ہے, عدم اعتماد لیں. اگر آپ کیپٹن سے مطمئن نہیں سر, آپ کی کوئی نہیں, ہم ایسے غیر جمہوری طریقوں سے یا غیر جمہوری طریقوں سے یا اس قسم کی کسی بھی اس کا ہم حصہ فی الحال نہ بنیں گے, نہ بننے کی ضرورت محسوس کریں. پی ایم ایل این کا موقف بتا دیں کہ آئینی عبوری صوبے دیکھیں بڑا کلیئر سر, سرتاج عزیز کمیٹی اس کی ریکمنڈیشن, سپریم کورٹ آف پاکستان 17 جنوری 2019 کا ججمنٹ. سرتاج عزیز کمیٹی میں سر اسمبلی میں ایز اے آبزرور کی بات کی گئی تھی. نہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ میں لکھا ہوا, اور اس نے اسی سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ کو بڑے بھائی 2 لارجر مین سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے, گلگت بلتستان کے عوام اور گلگت بلتستان کے آئینی ایشو کو ریزالو کرنے کا بہترین وے فارورڈ سرتاج عزیز کمیٹی. وہ کس نے بنائی؟ نون لیگ نے. آج ہم ایک قدم بھی اس سے پیچھے نہیں ہے, 2 قدم آگے. لیکن سر وہ سرتاج عزیز کی جو ریکمنڈیشنز تھی وہ بھی کہیں کنفیوز ہو گیا نا,
جس طرح سے اس کی ریکمنڈیشن وہ جو پھر امینڈمنٹس ہو گئی اس کے اندر دیکھیں جو نظر ثانی شدہ ڈرافٹ سامنے آ گیا وہ بہت مختلف تھا. نہیں ایسا نہیں ہے سر, یہ تھوڑا سا وہی میں کہہ رہا ہوں, میں اس میں قوم کو کنفیوز نہیں جو کرتا. آرڈر 2018 نہیں اس کو قوم کو کنفیوز میں آپ کو سر پورا ٹائم دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کلیئر کر دیں. سرتاجیز کمیٹی صاحب کی جو ریکمنڈیشنز تھی نا جی, جو فیڈرل کیبنٹ میں پہنچی ہیں, جس کے چھوٹے سے منٹس بھی ہیں منٹس بھی ہیں اس میں اسٹریٹ اوے 3 ریجنز کو نیشنل اسمبلی میں پراپر طریقے سے تھرو الیکشن ریجنز کی نمائندگی ایز اے ایم این ایز نیشنل اسمبلی, اور سینٹ کے اندر اس میں 3 پرپوز کی گئی تھی. ٹھیک, لیکن یہ جو آپ بات کریں نا آبزرور کی, یہ آبزرور کا لفظ کہیں پر بھی نہیں تھا. میں اس کمیٹی کی بہت سی میٹنگز اٹینڈ کر چکا ہوں. جوڈیشری کے ریفارمز میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی رجسٹری, گلگت بلتستان ہائی کورٹ. ٹھیک جی, بیوروکریسی کا سرتاج عزیز کمیشن رپورٹ ہی بیوروکریسی کا یہ لکھتی تھی کہ یہ جو 2009 گورننس آرڈر کے شیڈول 4 یا 5 میں 17-18 کے کوٹاز ہیں, ان کو بتدریج ختم کیا جائے, اور گلگت بلتستان کی لوکل بیوروکریسی کو بھی وفاق میں دیگر صوبوں کی طرح اپرچونٹیز دی جائیں. میں نے کہا نا, وہ ایسا کمپریہنسو ڈاکومنٹ تھا جو کہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ میں جب پیش کیا گیا, اس کی ایڈجرنمنٹ ہوئی اور اس کو بینچ نے ڈسکس کیا, سنا, پڑھا, لکھا. ہم سے اور آپ سے بہتر لا نوئنگ اور کانسٹیٹیوشنل تھے. انہوں نے اپنی ججمنٹ میں بہترین حل ڈکلیئر کیا, کیٹیگوریکلی مینشن کیا کہ سرتاج کمیٹی رپورٹ واحد ایسا ڈاکومنٹ ہے جو گلگت بلتستان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے لیے وے فارورڈ بتاتا ہے. سر یاسین ملک کا کوئی خط تھا میاں صاحب کے نام پہ, وہ جعلی تو نہیں؟ دیکھیں میری گزارش سنیں, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک طرف تھی جناب, بہت سارے لوگ جو ہے نا آپ کو سن رہے ہیں تو وہ کلیئر ہو, چونکہ آپ پی ایم ایل این کا ایک موقف بیان کر رہے ہیں. تو دیکھیں, جس ٹائم سرتاج کمیشن رپورٹ بنا, اس میں آپ کے تمام اداروں کی ریپرزنٹیشن تھی, ڈی جی ایم او, ڈی جی آئی ایس آئی سب تھے اس میں, فارن افیئرس, تمام منسٹری, لا, یہ سب تھے. اور اس وقت دیکھیں جب وہ ڈاکومنٹ بن رہا تھا, کمپریہنسو 2.5-3 سال کا عرصہ گزر کے جب اس کو شیپ دے دی گئی, مین وائل یہ ہوا کہ ایک تحریک ہے آکوپائڈ کشمیر میں ہے جی. کشمیروں کی قربانی سے ہم اور آپ کبھی انکار نہیں کر سکتے. لاکھ سے زیادہ بندہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیکھ چکا ہے. پاکستان کا اسٹینس اپنی جگہ, ان کی جانی اور وہ قربانیاں اپنی 1 لاکھ سے اوپر جی 1 لاکھ سے اوپر شہدا, پاکستان کا جھنڈا ان کے کافن کے اوپر لپیٹ کے ان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا آنر ہے ہمارے لیے, ہم اس کو بھی نہیں بھول سکتے. اور مین وائل ان کا صرف جو چٹھی کے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس حد تک تھا کہ گلگت بلتستان کو جتنی پاورمنٹ دینی ہے دی جائے, کیونکہ وہ اس تنازع کا حصہ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے تو جنگ آزادی اپنے زور پہ حاصل کیا ہوا ہے گلگت بلتستان, اور الگ کیا پاکستان سے. بٹ پاکستان وفاق کوئی بھی ایسا سٹانس نہ لے جس سے ہماری جو جدوجہد ہے وہ کمزور پڑ جائے. ایک بات یہ تھی جو ہم سے, کیونکہ میں آپ ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ایکس چیف منسٹر صاحب اس کمیشن کے سیکرٹری تھے, تو وہ چیزیں تھوڑی بہت ڈسکس بھی ہو جاتی تھی. لیکن مین وائل جب یہ چیزیں میچورٹی کی طرف یاسین ملک کا جی فیک والی بات نہیں ہو سکتی. بالکل یہ ان کا رائٹ ہے جی, ان کا حق ہے, وہ پاکستان کا, وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں, تو کس سے گلہ گزاری کریں, کس سے درخواست کریں؟ وفاق سے کریں گے, اب وفاق کی حکومت سے کریں گے. انہوں نے کیا, یہ ان کا حق تھا, کوئی ایسی بری بات نہیں. انہوں نے گلگت بلتستان کے اگینسٹ کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے ہماری تحریک جو ہے وہ کمزور پڑ جائے, لوگوں کی ہوپ ختم ہو جائے کہ ہم جو پاکستان سے الحاق کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان تو ادھر تم اور ادھر ہم والی بات کر رہے تھے. اب دیکھیں ان کے پاس اپرچونٹی کیسے آئی. 5 اگست کو آج تک 73 ایئرز کی ہسٹری میں انڈیا کی کبھی یہ جرت ہوئی ہے کہ اس نے اس کے اسپیشل سٹیٹس کو ریووک کیا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. بالکل نہیں. آج عمران خان صاحب کا آج سے 18 یا 16 سال پہلے کا آپ ایک کالم پڑھ لیں, کسی اخبار میں میرے نظروں سے گزرا تھا. آزاد کشمیر کے تقسیمات کا فارمولہ انصاف نے ہی سب سے پہلے دیا تھا. مودی اگر حکومت میں آ جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ میں نے نہیں کہا, یہ میں نے تو نہیں کہا نا جی, یہ اسٹیٹمنٹ ان کی کمپین کا حصہ رہا ہے. مودی ادھر الیکشن لڑا تھا. 5 اگست کو اسپیشل سٹیٹس ریووک ہوتا ہے, کر دیا. کیا مسلم کنٹریز نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ نہیں. آپ کے یو اے ای نے انڈیا کے مودی صاحب کو لے جا کر ہار پہنا دیا. یہ آپ کا فورن منسٹر صاحب جو بہت بڑے رستو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو گلگت بلتستان کا ایشو ہے, اس میں سب سے زیادہ اس کو تھوڑا سا اس کو کلوز کرنا پڑے گا. آپ کا پی ایم ایل این کا موقف سر,
یہ سب کچھ ایکسرسائز جو کچھ ہوا یہ جولائی 2000 غالباً 15 سے لے کے 17-18 تک، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب جی 17 تک وہ اختتام تھا. وہ سارا اس ایکسرسائز کا جو باٹم لائن یا رزلٹ آیا وہ آرڈر پہ آ گیا، آرڈر 2018. اس کا ریزن بتاؤں؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ وفاق میں قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور انسٹیٹیوشنز 90 کے اینگل پہ الگ الگ ہو چکے تھے. ایک ٹیبل پہ کسی ایک بھی قومی یا پاناما کا جو ایشو ہے، پاناما کا ایشو آ گیا، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بن گیا، ایک ایشو میں پوری گورنمنٹ کو انوالو کیا گیا، پرسن اسپیسیفک فیصلے آنا شروع ہو گئے. تو لازمی بات ہے جب وفاق میں پولیٹیکل انریسٹ ہوگا تو کسی بھی، یہ تو بہت بڑا پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کا پولیٹیکل ڈیسیژن ہے نا بہت بڑا. تو جب پولیٹیکل ڈیسیژن آج آپ لینے جا رہے ہیں تو آپ سب ایک پیج پر ہیں. سر جس دن اس کا اناؤنس ہوگا اسی دن صف ماتم بچ آئے گی نا، کیوں نہیں چیخو پکار ہوگی، بالکل چیخو پکار ہوگی، کیوں نہیں ہوگی. اور ہم اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹائم ضائع نہ کرے. یہ ہمارے جو فار گاڈ سیک، میں ایک کام کرتا ہوں، میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے، کیونکہ آپ کے ویورز آپ کو دیکھنے والے بہت ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے ان صوبائی وزراء سے یہ گزارش کروں گا کہ قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات بار بار نہیں آتے. اپرچونٹی کمز ونس ان اے لائف ٹائم، یہ بار بار نہیں آتے. میں ہاتھ جوڑا ہوں، یہ اپنی تنخواہ اور مراد کے لیے نہ لیں. اگر آپ کو پھر ضرورت ہے تو ایمان شاہ ہم آپ ایک کام کرتے ہیں، ہم اور آپ چندے جمع کر لیتے ہیں، 14 لاکھ کر کے ان کی 3 سال کے مراد دے دیتے ہیں ان کو. ان سے کہتے ہیں کہ اس اپرچونٹی میں قوم کو کنفیوز نہ کریں، اسموتھلی ایک چیز جا رہی ہے، اس کو آگے بڑھنے دیں. مجھے پتا میں اٹھ کے جاؤں گا نا جی، آپ کے ادھر آ کے انہوں نے تو ہمیں بھی گالم گلوچ کرنی ہے، پیپلز پارٹی کے دوستوں بھی کرنی ہے، وہ بھی دے دیں. اس وقت ہم آپ کی گالم گلوچ بھی برداشت کریں گے. چپ لگی ہے سر، پی ٹی آئی کے منسٹر کچھ چپ لگی ہے، کسی میڈیا پہ نہیں ہے. شمس الحسن صاحب ویسے بائی دی وے بہت فرنٹ پہ کہہ رہے ہیں. نہیں بالکل ہے سر، جو کام اس کو منسٹر اطلاعات کو کرنا چاہتا وہ تو ماشاءاللہ منسٹر لاء صاحب کی کوئی ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں، ان کے والد صاحب کی تو میں پرسنلی بڑی عزت، اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت بڑا ایک لاس ہوا ان کے جانے سے. اس ٹائم 4 بندے بڑے امپورٹنٹ ہیں. منسٹر پی این ڈی، منسٹر انفارمیشن ہمارے فتح اللہ صاحب ہی ہیں. منسٹر لاء وہ بڑا ریلیونٹ ہے جو ایڈوائزر ہیں آئی تھنک. اور اس طرح کے 3-4 جو وائبرنٹ قسم کے اچھے ہم سمجھتے، جسے اس میں 4 بندے ہیں سر. نذیر ایڈوکیٹ ہے، ہاں نذیر ایڈوکیٹ صاحب ہمارے سینئر لائر ہیں بالکل، اور سہیل عباس ہیں، اور پلس جاوید منوا ہیں. ہاں جاوید منوا صاحب بھی بڑے کر سکتے ہیں بالکل آ کے جو ہے نا. لیکن کہیں یہ لوگ تو کنفیوز نہیں کر رہے سارا. دیکھیں ان میں سے 3 ادھر سنا اسلام آباد میں، ایک صرف ادھر گئے ہوئے ہیں. تو یہ 3 ادھر بیٹھ کے جو کمیٹی کے اندر یہ جو چیزیں سامنے لا رہے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر جو ہے وہ شک کی نگاہ انہی کی طرف جائے گی کہ 3 بندے جی بی ہاؤس میں صرف یہی 4 وزراء بیٹھے، باقی تو سر ویسے آپ آخری تقریباً 30 سیکنڈ ہیں، یہ معاملہ کب تک جا کے اختتام ہوگا؟ مطلب گلگت بلتستان اعلان کب ہوگا پاکستان کے بڑے میڈیا چینلز کے اوپر جی گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں صوبہ، عبوری آئینی صوبہ بن؟ دیکھیں دعا بھی ہے اور ایز اے پولیٹیکل ورکر جس رفتار سے کام آگے بڑھ رہا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ 23 مارچ کو اناؤنسمنٹ کی حد تک تو ہو سکتا ہے. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء میں گزارش کروں آپ کو، کیونکہ آئینی ترمیم ہے، بہت سی آئینی ترامیم اس میں درکار ہے. جب یہ ڈاکومنٹ پارلیمنٹ میں جائے گا، پارلیمنٹری کمیٹیز بنتی ہیں، پھر آپ کا دیکھیں جو ٹرانزیشنل پلان ہے، فائنینسز، این ایف سی، اکنک، ارسا، جو فیڈرل انسٹیٹیوشن ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس میں آپ کا شیئر، آپ نے وہاں کیا کرنا ہے، کیا بجٹ کا سسٹم ہوگا، یہ سب چیزیں ڈسکس ہوں گی. اٹ ول ٹیک سم ٹائم، لیکن ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ سے دعا ہے. ایک اور چیز کلیئر کر دیں یہاں پہ، قومی اسمبلی کے جو ممبرز یہاں سے الیکٹڈ ہوں گے وہ وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کے لیے کانٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ہوں گے. جب آپ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، چیئرمین سینیٹر بننے کے ہیں، بالکل. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اپرچونٹی بہت اہم ہے، اور اس میں اداروں کا جس قسم کی ان کی محنت ہو رہی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی. میں دیکھیں پی ٹی آئی کے سب دوستوں کے اوپر الزام نہیں لگاتا، بہت لوگ سنجیدگی سے بھی سمجھتے ہوں گے، کام بھی کر رہے ہوں گے. پیپلز پارٹی کے بھی دوست کام کر رہے ہوں گے، ہماری جماعت اپنے اینڈ پہ جو کر سکتی ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ ایسی اپرچونٹی ہے جس میں سب ایک پیج پر ہیں، میڈیا کے دوست، آپ ساتھی، وکلا، ہماری تنظیمیں، آج ان کی ریزولوشن آپ نے پڑھا ہوگا جی بی بار کونسل کا، وہ فل سپورٹ میں ہے. تو یہ پی ٹی آئی اس کو اپنے آپ کو الگ نہ سمجھے. صوبائی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات کروں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، پوری تنظیمیں آپ کے ساتھ. آپ تعزیت کریں؟ تعزیت ہی کروں گا، دعا بھی کر سکتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.